تو صاحب آپ ایک ماہر قانون بھی ہیں، آپ لیڈر بھی ہیں، اور آپ کی جو مشق ہے وہ عوامی فورم بھی ہے. آپ کی آواز جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں تک بھی پہنچتی ہے. تحصیل کی عدالت سے لے کے پاکستان کی عدالت عظمیٰ تک آپ کی رسائی بھی ہے. آپ کا مخاطب ہر طرح کا اقتدار اور ایوان اقتدار میں بیٹھا شخص ہے. ایک انتہائی سینسٹیو موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان میں بسنے والے مذہبی اقلیتیں اور بالخصوص مسیحی جو ہیں، آئے روز ان کے چرچز کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے، بستیاں جلا دی جاتی ہیں، انسانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے، گھروں سے بے گھر کر دیا جاتا ہے. یہ ایک دکھ ہے مسیحی قوم کا، اور آپ چونکہ قیادت میں ہیں اور بفضل اللہ تعالی مستقبل قریب میں آپ پاکستان کے ایک عظیم ادارے کے آفس بیرر بھی ہوں گے. یہ ہماری دعا بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے. کوئی بھی مسیحی پاکستان میں رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نازیبا الفاظ استعمال کرنا یقیناً جرم بھی اور گناہ بھی سمجھتا ہے. اگر کوئی ایسا شخص اس طرح کی پریکٹس کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو لائبل ہے سزا کا. انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. جو بھی قانون اس کے لیے سزا تجویز کرتا ہے ہونی چاہیے. لیکن ہمارے کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس قانون کو، جس کو بلاسفیمی لا کہتے ہیں، توہین رسالت کے قانون کی بات میں کر رہا ہوں. بہت سے لوگ بلا سوچے سمجھے محض کسی ایک اناؤنسمنٹ پہ لوگوں کے گھروں پر حملہ کر دیتے ہیں، لوگوں کے گھر جلا دیتے ہیں. جیسے ابھی 2 سال قبل جڑاں میں ایک واقعہ پیش آیا. مسیحی قوم کے تحفظات ہیں، اور بطور لیڈر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم بالکل بھی یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اس قانون کا خاتمہ کیا جائے. ہم اس قانون کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں ایوانوں تک پہنچانے کے لیے، کہ جو لوگ اس قانون کا مس یوز کرتے ہیں، اس کو ناجائز طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ روکا جائے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بھی دی ہے، مزید بھی آپ لیڈرشپ میں جائیں گے. کیا آپ ہماری قوم کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی چوئی طارق صاحب، میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ ہماری آواز بنیں. وہ ایسے کہ جب یہ الزام کسی عام بندے پہ لگتا ہے، اس کا جو حشر نشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، irrespective کہ whether he is Muslim اور Christian اور anybody else. ہماری آواز آپ اس طرح بنے کہ میں چاہ تو نہیں رہا تھا کہ میں نام لے کے بات کروں، لیکن مجبوری ہے، ابھی میں آپ کے سامنے ڈسکلوز کرتا ہوں. دیکھیں یہی الزام ایک عالم دین کراچی کے مولانا طارق پہ لگا. مولانا طارق مسعود صاحب پہ یہی الزام لگا اور ان کی صفائی کو قبول کر لیا گیا. یہی الزام ابھی مولانا جو آپ کے محمد علی مرزا جیلم والے ہیں، جیلمی، ان پہ لگا، اور انہوں نے بھی اپنا کوئی ڈیفینس دینا ہے. اسی طرح کچھ اور نام بھی ہیں. تو آپ پہلے تو ہماری آواز بنے نا، کہ جب کسی کرتا درتا بندے پہ، مذہبی بندہ ہو، تو یہ ڈیفینس مانا جاتا ہے. پھر جب کوئی بڑا سیاسی بندہ ہو، میں نام لے کے بات کرتا ہوں، وہ جو شیری ہیں، شیری رحمان، ان پہ بھی یہ الزام لگا. پھر یہ الزام آپ کے سابق چیف جسٹس پہ بھی لگا، جنہوں نے جڑاں والا کا دورہ کیا تھا، ان کا بھی ڈیفینس مانا گیا. طارق صاحب آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی. پہلے تو آپ پاکستان کے مسلم کے لیے ڈیفینس خود بنے نا ہمارے لیے، کہ جب عام بندے پہ یہ الزام لگے تو آپ سیسا پلائی دوار بن کے کہیں کہ اس کا ڈیفینس سنا جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بلاسفیمی لا کا جہاں بھی جب بھی مس یوز ہو رہا ہے، اس کی ابتدائی جو شکارگاہ تھی وہ ٹورڈ کرسچن کمیونٹی تھی. میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں، مگر آپ دیکھیں کہ یہ جال
اب مسلم اور دوسری کمیونٹیز کے بھی اوپر اپنا شکنجہ کس رہا ہے. یہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں جہاں اس کا مس یوز ہو رہا ہے، جہاں اس کا کوئی آپ کہہ لیں صحیح کلپرٹ ہے، اس پہ نہ تو آپ کو کوئی اعتراض ہے نہ مجھے اعتراض ہے. بالکل بھی نہیں. مگر ابھی آپ نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ پوری دیکھی ہوں گی. پروسیڈنگ کے اندر کتنے اینگل اور کتنے آپ کے سامنے راز کھلے ہیں اور افشاں ہوئے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ بدقسمتی سے وکلا، آپ کا میڈیا، آپ کے ریلیجیس لوگ، آپ کے جوڈیشری کے کچھ، تو یہ کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. یہ ہمارا سوشل المیہ ہے. برے صغیر میں خاص طور پہ سنس لانگ مذہب کو بطور ویپن استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور ابھی بھی یہ کہیں نہ کہیں اس کی داغ بیل ڈالی جاتی. تو علی جا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں بھی بلاسفیمی لا کا مس یوز ہے، اس کی ہم آج بھی دست بستہ گزارش کرتے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز سے، گورنمنٹ آفیشیل سے، جوڈیشری سے، کہ خدا را اس کے استعمال کو، اس کے مس یوز کو روکا جائے. اور اسی طرح اگر پرٹیکولرلی بلائنڈلی لوگ اناؤنسمنٹ پر کسی جگہ کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، کسی چرچ میں دعویٰ بول دیتے ہیں، کسی چرچ کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ شرمناک کوئی حرکت ہو نہیں سکتی. ہم دل و جان سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ایسے کسی بھی ہونے والے ناجائز واقعات پر ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کبھی آئندہ بھی ہوگا تو آپ سے پہلے ہم وہاں پہ دیوار بن کے کھڑے ہوں گے اور اس کو کنڈیم کریں گے. جی بہت شکریہ. جو سب میں اس بات کا گواہ ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے میری قوم اور میرے لوگوں کے ساتھ پیار کیا، اور آپ نے ہمیشہ ان کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات فراہم کی. ہم آپ کے اس بات کے لیے شکر گزار ہیں. دعا گو ہیں کہ آپ کا آنے والا الیکشن جو ہے وہ کامیابی سے بھرپور ہو، اور آپ وہ تمام مینیفیسٹو جو آپ نے طے کیا ہے اور جو آپ کا ویژن ہے، جو آپ کی سوچ ہے کہ جو بار کی عزت اور بار کی ناموس اور وکلا کی عزت اور وکلا کے حقوق کا تحفظ، ہم دعا گو ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہوں. تو سب آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ اپنی گوناگو مصروفیات میں سے مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج سے 20-22 سال پہلے ہمارا MNA کا الیکشن ہوتا تھا اور پورا پاکستان جو ہے وہ حلقہ ہوتا تھا. اور آپ بھی پورے پاکستان میں آپ کی مصروفیات سے واقف ہوں. آپ پورے پاکستان میں ٹریولنگ کر رہے ہیں اور ایک ایک ووٹ اکٹھا کرنا. اللہ پاک آپ کے اس مقصد میں آپ کو کامیاب کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو کر پھر دوبارہ آئیں، اور پھر ہم آپ کے سامنے جو ہے اپنے معاملات اور اپنے مسائل رکھیں گے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. کوئی پیغام آپ میرے ناظرین کو دینا چاہیں تو؟ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ. اب آخر میں آپ نے پیغام پوچھ لیا ہے. پیغام مختصر یہی ہے کہ اللہ اس قوم کو شعور دے، اللہ ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے، اللہ ہمیں جو ہے انسانیت کا مزید احساس کرنے والا بنائے. ہمارے ملک کے اندر ابھی فلڈ آیا ہے، کبھی ارتھ کوئک آتا ہے، کبھی پاورٹی جو ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے. تو میری چوئی طارق صاحب یہی آپ کے چینل کے ذریعے پوری پاکستانی قوم سے استدعا ہوگی کہ ہم اچھے انسان بنیں اور ایک دوسرے کا احساس کرنے والے بنیں. یہی سب سے بڑی خدمت ہے. جی بہت شکریہ چر صاحب. ناظرین، آج کا یہ پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے، کیونکہ آج تنویر چودھری صاحب نے جو خوبصورت باتیں کی، جو خوبصورت گفتگو کی، وہ یقیناً ہم سب کے لیے، پوری نسل انسانیت کے لیے ہے. چونکہ تنویر چودھری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسان سے پیار کرنے کی، محبت کرنے کی اور انسانیت کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں. ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے طارق سراج چودھری، پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری میں میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے. دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.